محترم حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اور آقا دو جہاں تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت بیان کی ہے، ان دونوں آیتوں میں اور حدیث پاک میں اللہ اور اس کے رسول فرما رہے ہیں کہ زنا کے قریب کے کاموں کی طرف بالکل نہ جائے، زنا تک پہنچانے والے فعل اور کام جو ہے اس کے قریب بھی نہ جائے۔ اور آج پوری دنیا میں، چاہے وہ پوری دنیا کی کوئی بھی کنٹری اور ملک ہو، ہر طرف جب ہم نگاہیں دوڑا کر کے دیکھ رہے ہیں تو بے حیائی اور زناکاری، بے شرمی، فحاشی، عریانیت وغیرہ جو بہت تیزی سے عام ہو رہی ہے، اور لوگوں کو زنا کے قریب تو کیا، زنا کے اندر ملوث کرنے کا جو سب سے بڑا رول اور کردار کوئی چیز اگر ادا کر رہی ہے تو اس پرفتن دور میں موبائل اور انٹرنیٹ کا استعمال ہے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال نے، چاہے وہ انڈیا ہو، یورپ ہو، امریکہ ہو، ہر جگہ پر بے حیائی، بے شرمی، فحاشیت، عریانیت کو اگر بڑھاوا ملا ہے تو اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ملا ہے۔ اور آج مسلمان اس موبائل اور انٹرنیٹ کو استعمال کر کے جتنی تیزی سے گناہوں کی طرف جا رہا ہے، اس کے نقصانات تو درکنار، اس پر غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ انٹرنیٹ اور موبائل کو قابل تعریف، قابل فخر اور اس کو اپنے لیے زندگی کا ایک حصہ ایسا بنا لیا کہ اس کے نقصانات کیا ہو رہے ہیں، چاہے وہ دینی اعتبار سے نقصانات ہو، چاہے وہ نفسانی اعتبار سے نقصانات ہو، کسی بھی فیلڈ یا جسمانی اعتبار سے نقصانات ہو، اس کو احساس تک نہیں ہو رہا ہے کہ اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے میرا دینی نقصان کیا ہے، میرا جسمانی نقصان کیا ہے، میری نفسیاتی نقصان کیا ہے، اس سے وہ بہت غافل ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر جب سے یہ ٹچ فون اور انٹرنیٹ کا ایجاد ہوا ہے، اتنے کم عرصوں کے اندر جو بے حیائی، بے شرمی گناہ عام ہوئے ہیں۔ جب یہ ٹچ اور انٹرنیٹ نہیں تھا، اس سے پہلے ہزاروں سال میں بھی وہ بے حیائی اور گناہ عام نہیں ہوئے تھے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ آج ہمارے معاشرے میں جس فیلڈ میں، جس لائن کے جو بھی گناہ ہو رہے ہیں، ہر گناہ کو ہماری نئی نسلیں جو انٹرنیٹ استعمال کر کے یا یوٹیوب استعمال کر کے، فیس بک استعمال کر کے، انسٹاگرام استعمال کر کے، موج استعمال کر کے، اسی طرح اسنیک چیپ استعمال کر کے، اور اسی طرح جو بھی بے شمار ایپ مارکیٹ میں آ رہے ہیں، ان کو استعمال کر کے وہاں جو چیزیں دیکھی جا رہی ہے، آج ہماری نئی نسلیں اس کو اپنے پریکٹیکل لائف بنانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ چاہے ماردھاڑ ہو، قتل ہو، لو اسٹوری ہو، چاہے کوئی بھی فیلڈ ہو، جو ہمارے معاشرے میں گناہ جو جنم لے رہے ہیں، یہ نئی نسلیں جو 12، 15، 18 سال کی نسلیں جو گناہ کرنے کے لیے تیار ہے، مرڈر کرنے کے لیے تیار ہے، قتل کرنے کے
ذہنوں کے اندر یہ غلاظت کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ یہ موبائل اور انٹرنیٹ سے پیدا ہو رہی ہے۔ اور موبائل نے سب سے پہلا کام اور انٹرنیٹ نے، یہ بہت بڑی یہودی سازشیں ہیں کہ جس کے ذریعے اسلام اور مسلمان اور اسلام کے ماننے والے مسلمانوں کی لائف سے دینی تعلیم، اسلام کی اہمیت، اللہ کے احکام کی اہمیت اور جناب محمد رسول اللہ کی سنتوں کی عظمت اور محبت کو ختم کرنے کی بڑی سازش ہے۔ جو موبائل کے دیوانے ہوئے ان کی زندگیوں سے اللہ نے دین کو ختم کر دیا، کسی بھی اینگل سے دین نظر ہی نہیں آتا۔ یہ موبائل نے سب سے پہلا کام جو موبائل اور انٹرنیٹ نے کیا ہے، یہ لوگوں کے اندر سے حیا جیسی نعمت کو ختم کر دیا ہے۔ حیا، شرم و حیا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا حیا اور شرم یہ ایمان ہے، اور ایمان جنت میں لے جانے والا ہے۔ ایمان کا ایک حصہ جناب محمد رسول اللہ نے شرم و حیا کو بتایا ہے۔ آج یہ موبائل اور انٹرنیٹ نے ہمارے درمیان سے شرم و حیا کو ختم کر دیا ہے، اور بے حیائی کو پروان چڑھایا ہے، اور فحاشی کو بڑھاوا دیا ہے، عریانیت کو جو ہے عام کیا ہے۔ یہ موبائل اور انٹرنیٹ نے کیا۔ بلکہ وہ باتیں جو کسی زمانے کے اندر باپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے سامنے بولنے سے پہلے جھجکتا تھا، موبائل اور انٹرنیٹ نے ایسا کر دیا کہ باپ بھی بے شرمی اور بے حیائی کی باتیں جو ہے، بیٹی موجود ہے، بیٹا موجود ہے، بیوی موجود ہے، بھائی موجود ہے، بہن موجود ہے، اور دیکھ بھی رہے اور زبان سے بے حیائی کی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ اس لیے مسند احمد کی روایت میں آقا دو جہاں تاجدار مکی و مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کے اندر سے حیا اور شرم نکل جائے، اس کے لیے کوئی بھی گناہ کرنا مشکل نہیں ہے۔ ہر قسم کے گناہ اس سے ہو سکتے ہیں۔ جہاں موبائل کے فوائد بھی ہے، تو اس سے کہیں زیادہ نقصانات بھی ہیں موبائل اور انٹرنیٹ کے۔ اسی لیے تو ہمیں بے حیا بے شرم بنانے کے لیے 500 روپے میں پورے مہینے بے حیائی بے شرمی کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے 500 روپے میں 500 سے زیادہ ویب سائٹ جو ہے ہمارے لیے فری کر کے رکھا ہوا ہے کہ بے حیائی بے شرمی جو ہمارے معاشرے میں جنم لے رہی ہے، کتنا سستا 500 روپے میں پورے مہینے آپ جو ہے جس قسم کے گناہ کرنا چاہے، آنکھ کے گناہ کرنا چاہے، کان کے گناہ کرنا چاہے اور زبان کے گناہ کرنا چاہے، اور وہاں سے وہ چیزیں اخذ کر کے لے کر کے زنا کا گناہ کرنا چاہے، قتل کا گناہ کرنا چاہے، کڈنیپنگ کا گناہ کرنا چاہے، چوری کا گناہ کرنا چاہے، ہر قسم کے گناہ کا راستہ 500 روپے میں آپ کو 500 ویب سائٹ سے دی جا رہی ہے۔ اس کے فوائد کا بھی انکار نہیں۔ شراب کی حرمت کا حکم جب آیا تو سب سے پہلے ڈائریکٹ اللہ نے شراب کو حرام نہیں کیا۔ اللہ نے پہلی جو آیت شراب کے متعلق اتاری تھی، اسمہما اکبر من نفعہما، اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں شراب کے کچھ فائدے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ تو اس وقت جو سمجھدار لوگ تھے، جو سمجھداری عقل و شعور رکھتے تھے، ان لوگوں نے اس آیت کی بنیاد پر ہی شراب کو چھوڑ دیا اور ہمیشہ ہمیش کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر بھی بعض لوگ استعمال کرتے تھے، تب جا کر کے حرمت علیکم کا فتویٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگایا۔ اسی طریقے سے یہ موبائل اور انٹرنیٹ اسمہما اکبر من نفعہما، اس کے نفع سے زیادہ نقصان ہے۔ جتنا موبائل سے فائدہ نہیں، اس سے کئی گنا زیادہ
नुकसानात में मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। फायदा है कि दूर दराज रिश्तेदार हैं और कोई हादसा कोई मामला हो जाए तो दुख सुख के लिए बात करने के लिए चंद सेकंड के अंदर राब्ता करके दुख सुख की बातें हो जाती है, ये फायदा भी है। तालीमी बहुत सारे लोग तालीम को ऑनलाइन हासिल करना चाहते हैं तो ये भी उनके लिए कुछ फायदे की चीज है। इसी तरह कारोबार बिजनेस उसके लिए इस्तेमाल किया जाए तो ये भी कुछ फायदे की चीज है। लेकिन इन सब से बढ़कर कहीं ज्यादा उसके नुकसानात हैं। आप फायदे की चीज भी अगर देख रहे हैं, गूगल यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो फायदे की चीज देखते देखते भी आपके सामने जो चीजें आप नहीं देखना चाहते हैं वो आपको दिखाई जाती है। गंदी तस्वीरें दिखाई जाती है, गंदे वीडियोस आपके सामने लाए जाते हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने फितरत इंसानी के अंदर जो है एक खास शहवानी जज्बा जो अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है, जिसको हम सेक्स कहते हैं। जब ऐसी चीजों के नजारे हमारी नजरों के सामने आते हैं तो इंसान की ख्वाहिशात उबाल खाती है और जज्बात उभरते हैं और फिर वो जज्बात को पूरा करने के लिए गुनाह के रास्ते इख्तियार किए जाते हैं। अल्लाह ने मर्द में सेक्स का एक पॉइंट रखा है और औरत में अल्लाह ने 99% सेक्स का रखा है। लेकिन 1% मर्द को देकर उसके मिजाज में अल्लाह ने शिद्दत और गर्मी रखी है, औरत को 99% देकर उसके मिजाज में सर्द और ठंडापन रखा है। इसलिए जितनी जल्दी गुनाह का इजहार मर्द करेगा इतनी जल्दी औरत नहीं करेगी। औरत जल्दी गुनाह करने के लिए नहीं करेगी। औरत जबान से नहीं कहेगी मुझे इस्तेमाल करो, मेरे साथ ये करो, क्योंकि उसके मिजाज में अल्लाह ने सर्द और ठंडापन रखा है सेक्स के साथ। जब हमारे बच्चे और बच्चियां इन चीजों को मोबाइल पर देखेंगे, नंगी तस्वीरें आ रही है, नंगे वीडियोस आ रहे हैं और क्या है लव स्टोरियां आ रही है। अब ये चीजें देखने के बाद जो अल्लाह ने फितरत इंसानी में रखा है वो ख्वाहिशात वो जज्बात उभरते हैं और अपनी ख्वाहिशात और जज्बात पूरा करने के लिए वो गुनाह का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो मोबाइल और इंटरनेट असल इन के जो इसके जाल में फंस गया, नेट यानी जाल के जाल में, इंटर यानी इसके जाल में दाखिल हो गया। वो जिसने इंटरनेट इस्तेमाल किया वो उसके जाल के अंदर दाखिल हो गया, यानी बेहयाई और यानियत के जाल में वो दाखिल हुआ है जो उसकी लाइफ को तबाह और बर्बाद करके रख देगी। और इस मोबाइल के जरिए हर किस्म के गुनाह माशरे में बिल्कुल आम होते चले जा रहे हैं। हम अच्छी चीजें भी अगर इस्तेमाल करना चाहे किसी भी ऐप पर तो आपको कुछ देर के बाद अच्छी चीजों के बाद बुरी चीजें देखने पर आप मजबूर होंगे। अब जैसी तस्वीरें जैसी वीडियोस आ रही है, अंदर की फितरत जज्बात ले रही है, आप सोचेंगे जरा इसको भी खोल कर देखे, इसको भी चला करके देखे और उसमें आप दाखिल होंगे, फौरन गुनाहों की तरफ मामला आपका दिल दिमाग चला जाएगा। अब हम देख रहे हैं मुसलमान लड़कियों के वीडियोस, मुसलमान औरतों के वीडियो और इसी तरह फोटो और इसी तरह इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियो देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं और इसी तरह स्नैपचैट पर जितने भी ऐप हैं वो सारे के सारे गुनाहों के जाल है जिसमें हम खुद जा रहे हैं और जाने के बाद उस जाल से निकलना हमारे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि उस जाल में ऐसे फंसे कि हमारे 2-3 घंटे बगैर उस ऐप को खोल कर देखे चलता ही नहीं कि उस जाल में हम ऐसे फंस चुके हैं।
ہمارے نوجوان لڑکے یوٹیوب پر بھی دیکھ رہے ہیں اور جو بھی ایپس وغیرہ ہے اس پر بھی دیکھ رہے ہیں. اب وہ دیکھ رہے ہیں تو ان کے دل دماغ گناہ کی طرف مائل ہو رہے ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ نے ننگی تصویریں دیکھی یا اسی طریقے سے ویڈیوز دیکھا یا اسی طریقے سے لوگ اسٹوری دیکھ رہے ہیں یا کم کپڑوں میں لڑکیوں کے ناچ گانے دیکھ رہے ہیں. قرآن کریم کہہ رہا ہے یہ چیزیں آپ کو زنا کے دروازے پر لے جا کر کے کھڑا کر دے گی. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، کہ آپ زنا کے قریب والے راستے پر بھی مت جائیے. لیکن جا رہے ہیں. اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، کہ تصویر نامحرم کی دیکھنا، چاہے کپڑے میں ہو، آدھے کپڑے میں ہو یا بغیر کپڑے کے ہو، یا اسی طریقے سے ویڈیو وغیرہ ننگی دیکھنا، چاہے کپڑے میں بغیر کپڑے میں کسی بھی طریقے سے یہ دیکھنا، آج سے 1441 سال پہلے میرے اور تمہارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَالْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ، کہ یہ دونوں آنکھیں زنا کر رہی ہے. وَزِنَاهُمَا النَّظْرُ، یہ دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے. اور یہی انٹرنیٹ نے کیا ہے، نامحرم تو چھوڑیے، محرم رشتہ دار، محرم رشتوں کے درمیان میں بھی فرق امتیاز کو ختم کر دیا ہے اس انٹرنیٹ. کوئی کس طریقے سے ایپ کا استعمال کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے کر رہا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا ہے کہ وہ ماں باپ بھی غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنی اولادوں کو موبائل دینے کے بعد ان کا سیفٹی روم الگ ہے اور انٹرنیٹ ان کے موبائل میں ٹچ موبائل ہے، انٹرنیٹ چل رہا ہے، اندر سے دروازہ بند ہے. وہ رات کو کتنے بجے سو رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں ماں باپ کو پتہ بھی نہیں ہے. جب وہ آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ میں ملوث ہو رہے ہیں، اب ان کے آپ دین کی باتیں سمجھاؤ گے، دین کی باتیں نہیں اتر رہی ہے. کیوں نہیں اتر رہی ہے؟ کہ گناہ کر کر کے تنہائی کے گناہ اتنے کیے کہ جو ان کے دلوں سے ایمان کی عظمت اور دین اور سنت کی عظمت اور محبت کو ختم کر دیا. ماں باپ اپنے بیٹے، اپنی اولاد کو چاہے سونے کا نوالا کھلائے، لیکن جب بھی دیکھے تو شک کی نگاہ سے، کڑوی نگاہ سے اپنے اولاد پر نگرانی رکھنا ضروری ہے. آپ موبائل دے دیا، آپ اپنے روم میں ہیں، وہ تنہائی میں کیا گناہ کر رہے آپ کو پتا بھی نہیں ہے. ہماری بچیوں کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ تنہائی میں کیا گناہ کر رہے ہمیں پتا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو ماں باپ اس دور کے، انہیں تو بہت ساری چیزیں موبائل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح استعمال کیا جاتا ہے. اور نئی نسلیں ماں باپ کو اس طرح لوگ لگا کر چھپا کر کے جیسے کوئی سونا چاندی اپنے تجوری میں، تجوری کے چور خانے میں چھپاتے ہیں. اور ہماری اولادیں، لڑکے ہو یا لڑکیاں یا ہم خود بھی اگر لوگ پہ لوگ لگا کر کے رکھ رہے ہیں تو ہمارے دل میں چور چھپا ہوا ہے جو اپنے گناہ کی چیزوں کو چھپا رہے ہوں. کہ میری چیٹنگ کوئی نہ دیکھ لے، میں کس سے بات کر رہا ہوں کسی کو پتہ نہ چل جائے. یہ ہم اپنے تنہائی کے گناہ چھپانے کے لیے اپنے موبائل اور ایپ میں لوگ لگا کر کے رکھ رہے ہیں. اور آج کی نسلیں تو لوگ کے ساتھ ساتھ کس طرح ایپ کو ہی چھپا کے رکھتے ہیں کہ ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. اور جب کوئی بات آتی ہے تو کوئی نہیں سکتا. میرے اولاد تو حسن بصری سے کم نہیں، اللہ کے ولی ہے میری اولاد. تو دیکھو اس کے فون میں کوئی ایسا ایپ نہیں ہے.
تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہر قسم کے گناہ ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کا مزاج کرائم اور سی آئی ڈی دیکھنے کا ہے، تو وہاں سے وہ چیزیں ہمارے نوجوان جو ہے کڈنیپ کیسے کرنا، مال کیسے نکلوانا، مرڈر کیسے کرنا، اور ایک مرڈر کر دیا تو پھنس رہے تو دوسرا جو جان گیا اس کو کیسے ٹھکانے لگانا، یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے۔ یہ 12-15 سال کے بچے جو ہے نا، جو بات بات پہ چھریاں نکال رہے، کہاں سے نکال رہے بھائی؟ کہاں سے نکال رہے کہ اس کی کوئی بات، اس کا کوئی راز سامنے والے کو پتا چل گیا، اب اس کو سمجھانے میں جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑے کے اندر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہیں سے چیزیں سیکھی جا رہی ہیں، وہیں سے آ رہے ہیں ہمارے معاشرے۔ اور اب تو کوئی بھی ایپ ہو، کوئی اچھی بات نہیں کہ جو مرد عورت کے بیچ کی تنہائی کی چیزیں ہوتی تھی، اب تو وہ کیا ہے، ویڈیوز کے ذریعے بالکل اوپن لڑکیاں بول رہی ہے، لڑکے بول رہے ہیں، تو ہماری نئی نسلیں جو سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، ان کے مزاج میں وہ گندگی بھرنی ہے، اور وہ گندگی کو پورا کرنے کے لیے ماں باپ سے چھپ کر، دوستوں رشتہ داروں سے چھپ کر کہیں نہ کہیں اس گناہ کو انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جب گناہ میں پھنس جاتے ہیں، اس کے بعد پھر پتا چلتا ہے کہ ہم نے موبائل دے کر نگرانی نہ کی تو ہماری اولاد کس گناہ میں آج مبتلا ہوئی ہے۔ بلکہ اور بعض نوجوان ایسے ہیں کہ جو موبائل پر بلو فلم بی پی دیکھ رہے ہیں، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، وہ بی پی دیکھ رہے ہیں، اور بی پی دیکھ کر رات کی تنہائی میں ہست میتھن یعنی اپنے ہاتھوں سے اپنے منی کو ضائع کر رہے۔ کل قیامت کے دن قرآن میں اللہ نے کہا، میدان محشر میں تم سے سوال ہوگا کہ جو منی آپ نے اپنے ہاتھوں سے باتھ روم میں ضائع کی ہے یا بستر میں ضائع کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس منی کے ذریعے کوئی نہ کوئی اولاد اگر لکھی تھی، اس اولاد کے قتل کا گناہ آپ پر لاگو ہوگا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پوچھا جائے گا آپ نے جو جان بوجھ کر کے ہست میتھن کیا ہے یا اپنی منی کو ضائع کیا ہے، اللہ اس کے ذریعے اگر اولاد مقدر رکھی تھی، آپ نے اس کو ضائع کیا ہے، قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا اس کا۔ ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا معاشرہ اس گناہ میں ملوث ہے، بہت بڑا معاشرہ ہمارے نوجوانوں کا اس گناہ میں ملوث ہے۔ رات کی تنہائی میں چاہے وہ بی پی دیکھ رہا ہے، بلو فلم دیکھ رہا ہے، گندی ویڈیوز دیکھ رہا ہے، اب اس کی خواہشات ابھر رہے ہیں تو اپنے ہاتھوں سے کسی بھی طرح وہ منی کو نکال کر اپنے نفسانی خواہشات کو ٹھنڈا کر رہا ہے، اور اس کو اس کے نقصانات کا علم نہیں ہے کہ یہ قیامت کے دن سوال ہوگا۔ دوسرا یہ کہ جب وہ آگے جا کر اس کی عمر بڑھے گی، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، جب وہ عمر شادی کی عمر کو پہنچتی ہے، وہاں تک اس نے 50 مرتبہ اپنے ہاتھوں سے ہست میں تن کر کے اپنی منی کو ضائع کیا ہے، قوت مردانگی میں وہ کمزوری آ گئی کہ شادی کے بعد وہ بیوی کے پاس ٹک نہیں پاتا، اس کی بیوی گناہ کے راستے جاتی ہے۔ اس کا بھی ذمہ دار وہ خود ہے، اس کا بھی ذمہ دار وہ خود ہے۔ کیوں؟ جوانی کے عالم میں ہست میں تم کیا ہے، جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں 61-62 کرتا ہے۔ یہ گناہ معمولی گناہ نہیں ہے، اس سے چہرے کی نورانیت اللہ ختم کر دیتا ہے، اعمال کی توفیق اللہ چھین لیتا ہے، نمازوں کی توفیق ختم کر دیتا ہے، قرآن کی روحانیت اس کے دلوں سے نکال دیتا ہے، اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ مجھ سے نماز کیوں جا رہی ہے، جمعہ کیوں چھوٹ رہی ہے، تلاوت کیوں نہیں ہو رہی ہے، اچھے کام کیوں نہیں ہو رہے۔ ارے وہ گناہ جو تنہائی میں کیے، اسی کی وجہ، اسی کی نحوست سے اللہ نے اعمال کی توفیق چھینی ہے۔ میں کہوں تو مبالغہ نہیں ہوگا، 90% ہمارا نوجوان گندی ویڈیوز اور بلو فلم بی پی دیکھ کر اپنی منی کو ضائع کر کے
آخرت کا بھی گناہگار بن رہا ہے اور دنیاوی اعتبار سے شادی کے بعد حقوق بیوی کے ادا کرنے کے اندر بھی وہ گناہگار ہو رہا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھا؟ بلکہ میں نام نہیں لوں گا، ایک مسئلہ ایسا بھی آیا کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، ایک لڑکے کو ایک لڑکے سے محبت ہو گئی، اور وہ چیزیں ان لوگوں نے یوٹیوب پر دیکھی تھی، لڑکے لڑکی کی محبت اور پھر ان دونوں کا جسمانی سمبند کیسے ہوتا ہے، وہاں سے دیکھ کر لڑکا جو ہے اپنے ماں باپ کو کہتا ہے کہ میرے کالج کا فرینڈ میرا دوست ہے، ہم رات کو پڑھائی کریں گے، اور پڑھائی کے نام پر جو ایک لڑکا اور جو دو لڑکے آپس میں محبت کر کے یوٹیوب پر جو جسمانی سمبند کیا کرتے تھے، جس کو ہم لواطت کہتے ہیں، وہ اسی گھر کے اندر لواطت کرتے اور کرواتے تھے۔ یہ گناہ کہاں سے سیکھا؟ انٹرنیٹ سے سیکھا ہے۔ کوئی بھی گناہ اس معاشرے میں آپ اس کی بنیاد اگر نکالو گے تو کیا ہے؟ موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے ہی نظر آئے گی۔ یہ تو لڑکوں لڑکیاں بھی جو ہے جس کو ہم اپنی زبان میں لیسبین کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی کہاں سے سیکھ رہی ہے؟ آپ دیکھیے، میں صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے۔ ماں باپ غفلت میں ہیں کہ بیٹے اور بیٹی کو موبائل دے دیا، رات کی تنہائی میں وہ اپنے کمرے میں کیا استعمال کر رہے ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں، ماں باپ دھیان نہیں دے رہے ہیں، اور وہ تنہائی کے گناہ دھیرے 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 ان کو کس کس گناہ کے دروازے پر لے جا کر کے کھڑا کر رہا ہے۔ ابھی 15 سال کے بچوں نے ایک بچے کو کڈنیپ کیا اتر پردیش میں، اور اس کے گھر فون کیا کہ 10 لاکھ روپے پہنچا دو ورنہ تمہارے بیٹے کا مرڈر ہو جائے گا۔ مذاق سمجھے گھر والوں، ان دونوں نے مل کر ریل کی پٹری کے نیچے بچے کو ڈال دیا۔ پوچھا کہاں سے یہ چیز سیکھا؟ کہا یوٹیوب سے یہ چیز آئی تھی۔ سوچنے کی بات ہے، ہم سمجھ رہے کہ یہ بہت معمولی چیز ہے، ایسا نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ آج آنکھوں کی کمزوریاں جو پیدا ہو رہی ہے، 5 سال 8 سال 10 سال کے بچے دیکھنے کے اعتبار سے آنکھوں میں تکلیفیں اور بیماریاں جو پیدا ہو رہی ہے کہ آج دودھ پیتے بچے کو بھی ماں اپنے گھر کا کام کرنے کے لیے، کچن کا کام کرنے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے اور گھر کے دوسرے کام کے لیے، تاکہ بچہ ڈسٹرب نہ کرے، وہ موبائل چالو کر کے دے دیتی ہے اور گھر کے کام میں لگتی ہے۔ وہ موبائل کی روشنی اس کے آنکھوں کو بچپن سے ضائع کر رہی ہے، جس کا ہم احساس نہیں کر رہے۔ آنکھوں کی روشنی تو ضائع ہو رہی ہے۔ اب 2 سال 3 سال 4 سال کا بچہ جب وہ کارٹون یا اسی طریقے سے ناچ گانے کی ویڈیو پکچر وغیرہ وہ جب اس کے کانوں میں جا رہی ہے، کانوں سے دل کے دروازے میں داخل ہو رہی ہے، آپ اس سے کیسے امید لگا سکتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ کے دین کی خدمت کرے گا؟ کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کیسے وہ دین کا، کیونکہ بچپن سے جو چیز جا رہی ہے، اور آپ 2 سال 3 سال کے بچے کو چپ کرانے کے لیے موبائل دے رہے ہو، جب 8 10 سال 12 سال کا ہو جا رہا ہے اور اب تم اس کو موبائل سے روکنا چاہو گے۔ بچپن سے تو موبائل آپ نے دیا ہے، اب روکنا چاہو تو بچہ رکنے والا ہے؟ ہرگز نہیں رک سکتا ہے۔ اگر آپ نے چھین کر جمع کر لیا، وہ چوری کر کے لائے گا، کیونکہ اس کا دل دماغ میں موبائل انٹرنیٹ جو گھس چکا ہے، وہ اس چیز کے لیے کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے۔ وہی ہو رہے، موبائل چوریاں ہو رہی، پتا چل رہا ہے موبائل کی لت لگی ہے، گھر والوں نے موبائل نہیں دیا، بچپن سے وہ چیزیں ہم نے دی ہے، تو وہ چیز کا استعمال کسی بھی طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ اور موبائل کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہینڈ فری لگا کر یا بلوٹوتھ لگا کر کے ہم اکثر چیزیں سنتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ اب جن لوگوں کے کانوں میں وہ لگانے کی وجہ سے کان میں خارش
اور کھجلی پیدا ہو رہی ہے، یہ کان کے کینسر کی علامت ہے۔ ہم نے آج ہماری نسلیں جھوٹ بولنا کہاں سے سیکھ رہی ہے بھائی؟ یہ موبائل اور انٹرنیٹ سے۔ جب تک یہ موبائل اور انٹرنیٹ نہیں تھا اتنا جھوٹ ہمارے معاشرے میں نہیں تھا، لیکن اب جھوٹ اتنا، تو اب جھوٹ لوگ ایسا بولتے ایسا لگتا ہے کہ سچی بول رہا ہے۔ کہاں سے سیکھا؟ یہ موبائل اور انٹرنیٹ نے ہمیں جھوٹا بنا دیا۔ دھوکہ دھڑی کہاں سے سیکھا؟ موبائل سے سیکھا۔ کہاں سے سیکھا بھائی؟ موبائل سے۔ اور جو بھی چیزیں ویڈیو آ رہی ہے بلا تحقیق لوگ ایک دوسرے کے گروپ میں اور ایک دوسرے کو بھیج دیتے ہیں، تحقیق تک نہیں ہوتی ہے کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث ما سمع۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی کوئی بات دوسروں کو بھیج رہا ہے، پہنچا رہا ہے، اور جو اس نے سنا نہیں، جو اس نے دیکھا نہیں، اور بلا تحقیق بات آگے بھیج دی، میرے اور تمہارے نبی نے کہا یہ آدمی جھوٹا ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ کے نبی، اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے کوئی بھی دین کی بات ہے یا نہیں، کوئی بھی بات جو ہے، بس لوگ دین ہمارا سوشل میڈیا پہ لے گیا۔ اچھی باتیں آئی 10 جنوں کو بھیج دیا، یہ دیندار بن گیا کہ میں تو بہت بڑا دیندار، لوگوں کو دین کی باتیں بھیجتا ہوں۔ زندگی میں کیا دین ہے؟ بولے اپنے تو کبھی غلط نہیں کرتے، اپنے تو غلط چیزیں نہیں، بس لوگوں کو دین کی باتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ ارے دین کی باتیں بھیجنا، تیری زندگی میں دین کتنا ہے؟ دین کی باتیں بھیجنے سے کوئی دیندار نہیں ہو جاتا۔ اور اس میں دین کی باتیں میں کس کی بات ہے؟ حدیث ہے بھی یا نہیں ہے؟ کسی کا قول ہے یا نہیں؟ یا کسی کی بات ہے؟ کیا بزرگ کی بات ہے؟ یا کسی باطل اور کافر فرقوں نے اس بات کو بیان کیا دین کے نام پر؟ آپ کو پتا نہیں، آپ نے فوراً بھیج دیا دوسرے کو۔ بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پہ جو جناب محمد رسول اللہ کے حدیث کے نام پر چل رہی ہے، جو حدیث نہیں ہے۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو باتیں میں نے نہیں کہی ہے اور کوئی یوں کہتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے کہا اس آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کیوں کہ اللہ کے نبی پر بہتان ہے، الزام ہے۔ اللہ کے نبی کے لئے جو باتیں میں نے نہیں کہی، حدیث نہیں ہے، اور کوئی کہے کہ حدیث ہے، تو میری طرف اس نے جھوٹی نسبت کی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو موبائل کے بہت، آج انسان موبائل کے ذریعے اتنا موبائل استعمال کر رہا ہے، اتنا موبائل استعمال کر رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا دماغ میں تناؤ پیدا ہو رہا ہے، اور دماغی ڈپریشن کا مریض جو ہو رہا ہے کہ 24 گھنٹے میں 8 گھنٹے تو اب موبائل لوگ استعمال کر رہے ہیں، تو اس موبائل کے ذریعے جو ایفیکٹ پڑ رہا ہے دماغ پر، تناؤ، چڑچڑاپن، یہ ساری چیزیں جو مزاجوں میں پیدا ہو رہی ہے، اس کے نقصانات ہیں انٹرنیٹ کے۔ بھی 3-4 دن پہلے ایک آدمی اپنے جوان بیٹے کو 22-23 سال کے عمر کا اسی بستی کا لے کر کے آیا اور کہا کہ مولانا یہ کچھ اس کو چیک کرو تو کہیں اس پر کسی نے کچھ کرایا تو نہیں ہے، یا اس پر کہیں جنات کا اثر تو نہیں ہے۔ میں نے اس کی ماں کا نام پوچھا، چیک کرا، اس کے بعد ہوگا تو باہر جا۔ میں نے کہا یہاں سب چیزیں بتا رہی ہے، جتنا پوچھو اتنا سچ بولنا، جھوٹ بولنا ہو تو آفس سے باہر نکل جاؤ۔ میں نے کہا موبائل کا استعمال تیرا غلط ہے، موبائل پر کوئی گیم کھیلتا ہے پیسے والی؟ بولے ہاں۔ میں نے کہا کتنے پیسے لگائے؟ بولے 80,000۔ میں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے۔ بولے سچ بتاؤ، میرے باپ کو مت بتانا۔ میں نے کہا بتا۔ بولے
16 लाख रुपये कर्जा लेकर गेम में आ रहा हूं। मैं 4 दिन पहले की बात बता रहा हूं। और मैंने कहा मेरे बाप को मैंने सिर्फ 80,000 बताया है, बाकी 16 लाख रुपये कर्जा कर करके रिश्तेदारों से गेम में आ रहा हूं। मैं उसी का डिप्रेशन है, दिमाग की गोली खा रहा हूं, फिर भी सुकून नहीं मिल रहा है। मैंने कहा इसके अलावा भी और कुछ है, तू बोलेगा या मैं बोलूं? बोलता है मेरा अफेयर है, वो गुनाह भी मुझसे हो रहे हैं। कहां से आया भाई? मोबाइल, इंटरनेट। आज हमारी नई नस्लें, आप कभी भी कोई गली में निकलो, 12 साल 15 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल है, वो गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं और ना जाने कौन कौन से ऑनलाइन और बिजनेस और कारोबार के नाम पर और गेम्स के अंदर जुगाड़। पहले शरीफ आदमी को शर्म आती थी कि जुगाड़ खेलने के लिए जुगाड़ के अड्डे पे जाए, अब तो घर घर जुगाड़ का अड्डा बन गया है। शरीफ आदमी जुगाड़ के अड्डे पे तो मिलेगा नहीं, मिलेगा भाई? नहीं मिलेगा। लेकिन अब तो कितना भी शरीफ हो, तस्वीर घुमाने वाला हो, दाढ़ी टोपी वाला हो, वो जुगाड़ मोबाइल पे सट्टा जुगाड़ जो खेल रहा है, चाहे गेम पे लूडो के नाम पे खेल रहा है कि उसके नाम पे खेल रहा है कि ये गेम्स में लगा रहा हूं, वो गेम्स में लगा रहा हूं, कभी मालूम तो किया कि वो कमाई हराम है कि हलाल है? अब शुरू में तो मजा आता है, 1000 लगाए, 2000 लगाए, 3000, लालच बढ़ती जाती है, फिर पता नहीं कितनों को कर्जे के नाम पे चूना लगाकर डूबता है, तो फिर बस्ती छोड़कर गायब हो जाता है। ये हो रहा है हमारे माशरे में। और बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, 15, 16, 18 साल के नौजवान जो है ना, अगर अपने बाप के अकाउंट से पैसे साफ करके गेम्स में लगा रहे हैं और हार रहे, बाप को पता भी नहीं चल रहा पैसे कहां जा रहे हैं। घर में चोरी हो रही है तो बोले घर का तो कोई चोर नहीं हो सकता है, बाहर वाला कोई आया, दरवाजा खुला था, ये था, फला था, दिमागा था, वो पता नहीं कि उसकी औलाद चोरी करके वो पैसे गेम में लगा रही है तिजोरी में। कहां से सिखाई? याददाश्त की कमजोरियां जो पैदा हो रही है ये मोबाइल और इंटरनेट के जरिए, इतना इस्तेमाल कि जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और लोग कह रहे कि गुर्बत बहुत है, गुर्बत बहुत है, एक एक घर में 8-8, 10-10 मोबाइल है, महीने का कितने का रिचार्ज फालतू घर में जा रहा है, जरा सोचो तो सही। आदमी भी, शादीशुदा आदमी घर में से भी मोबाइल घर में भी है, तो मोबाइल चला के अब वो सोचता है चला थोड़ा बाहर जाऊं, कारोबार में जाऊं, दोस्तों में जाऊं, तो जहां बाहर निकला तो भी बीवी का फोन, कहां हो, कब आ रहे हो, अभी इतनी देर हो गई की नहीं है। तो वो जो बाहर घर में तो मोबाइल में लगा था, डिप्रेशन में था, बाहर रह के भी बेगम के फोन पर डिप्रेशन में ही रहता है। पूछो शादीशुदा लोगों से, कब आओगे, कितने देर हो गई, कौन कौन साथ में है, क्यों नहीं आया, अच्छा आना तो ये लेते आना। अब वो बाहर निकला, थोड़ा माइंड फ्रेश हो, तो भी क्या है, मोबाइल इतने सारे घर में है कि कोई ना कोई फोन, मेरा फोन क्यों नहीं उठा, वीडियो कॉल करके बताओ कहां थे। आदमी मोबाइल के जरिए डिप्रेशन का शिकार होता चला जा रहा है। और मोबाइल का मैं एक नुकसान ये बताऊं कि इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि जितना ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल किया जा रहा है उतना दिमागी मरीज बन रहा है, और लोगों को ऐसा लगता है कि हवा में आ गया, बाकी हवा में नहीं आ रहा है, वो मोबाइल का असर है। और ऐसी हरकतें, बोले लगता है किसी ने कुछ करा दिया, किसी ने कुछ नहीं कराया, वो मोबाइल इतना इस्तेमाल किया तो उसका दिमागी तवाज़ुन बरकरार नहीं रहा। तो मोबाइल जो है हमारे माशरे की सबसे बड़ी गंदगी है। जहां फायदा है, फायदा कम, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान है। आप फायदे की चीज भी देखना चाहोगे तो भी क्या है, ये इंटरनेट फायदे की चीजों के बीच में आपको गंदी तस्वीरें, वीडियो जरूर दिखाएगी। अब उसका असर जब निगाह पड़ेगी, उसका असर दिल में पड़ेगा, दिल की रूहानियत खत्म होगी, फिर धीरे धीरे उसका आदी होगा, अल्लाह नमाज की तौफीक छीन लेगा, अल्लाह कुरान की तिलावत की तौफीक छीन लेगा,
لکھا ہے مولانا پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے کہ ننگی تصویریں ویڈیو ناچ گانے کی دیکھنا، نامحرم کی تصویر موبائل پر دیکھنا یا ویڈیوز دیکھنا، اگر حافظ قرآن ہوگا، اگر وہ دیکھتا ہوگا، اللہ اس کے سینے سے قرآن کی دولت کو چھین لے گا، وہ قرآن بھول جائے گا۔ لکھا ہے مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے، اور حدیث کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حافظ قرآن بدنگاہی کرتا ہے۔ حافظ قرآن اگر کیا ہے موبائل کے اندر تصویریں دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، ویڈیوز دیکھ رہا ہے، تو اس کی نحوست یہ ہوگی کہ کچھ عرصے کے بعد اسے احساس بھی نہیں ہوگا، اللہ قرآن اس کے سینے سے کھینچ لے گا، کوئی پارہ وہ ایک نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی پر جو عبداللہ اندلسی کی بات یاد آ گئی، 3-4 منٹ میں وہ بات کہہ کر اپنی بات کو میں ختم کر دوں کہ حضرت عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم، حافظ قرآن اور حافظ حدیث تھے۔ حافظ قرآن کو ہم سب جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں، جس نے پورا قرآن زبانی یاد کر لیا وہ قرآن کا حافظ ہے۔ آپ نے 10 سورت یاد کیا، 10 سورت کے حافظ ہو۔ جس نے پورا قرآن یاد کیا وہ پورے قرآن کا حافظ ہے۔ حافظ قرآن تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن حافظ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ حافظ حدیث اس کو کہتے ہیں صاحب حسامی کے نے اپنی کتاب حسامی میں حاشیے میں یہ بات نقل کی ہے کہ جس کو 5 لاکھ حدیثیں سند کے ساتھ یاد ہو زبانی، وہ حافظ حدیث ہے۔ حدیث تو سمجھ میں آ گئی، سند کیا چیز ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ جیسے میں نے ایک بات کہی، میری یہ بات انہوں نے سنی، انہوں نے سنی، انہوں نے ان سے سنی، انہوں نے اس سے سنی، میں نے دوسری بات کہی، انہوں نے مجھ سے سنی اور ان سے انہوں نے سنی، ان سے پھر وہاں جا کر کے مل گئی۔ اس طرح 5 لاکھ حدیثیں صحیح سند کے ساتھ، ایک ایک حدیث کے اندر 8-10 آدمی آ رہے ہیں، تو سب کی سند کہیں مکس نہ ہو کہ یہ حدیث کے اندر یہی 8 آدمی ہے، یہ حدیث میں یہ 8 آدمی ہے، یا 4 کے بعد اس میں سے چوتھے نمبر کا جڑ گیا۔ پوری سند کے ساتھ نام بالترتیب 5 لاکھ حدیثیں یاد ہو، اسے حافظ حدیث کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا انما الاعمال بالنیات، اللہ کے نبی کی حدیث بیان کی، اب انہوں نے سن لیا، انہوں نے سن لیا، یہ 5-6 آدمی کے وہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ پھر میں نے دوسری حدیث بیان کی الدین یسر، اب انہوں نے سنا، اب وہاں سے بیچ میں لائن پھر ادھر جا رہی ہے۔ تو یہ حدیث میں یہ لائن، یہ حدیث میں یہ لائن، اور یہ حدیث سے وہی لائن، یہ سارے ناموں کے ساتھ حدیث جس کو 5 لاکھ یاد ہو اس کو حافظ حدیث کہتے ہیں، اور یہ لائن بیان کرنے والوں کی جو چلتی ہے اس کو سند کہا جاتا ہے۔ تو عبداللہ اندلسی رحمت اللہ علیہ حافظ قرآن بھی تھی اور حافظ حدیث بھی تھے۔ ان کے شیخ علامہ شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ، اب وہ ایک گاؤں سے گزرے، بڑے عالم تھے، امامہ باندھتے تھے، بڑا جبہ اور عصا وغیرہ سب ساتھ میں ہوا کرتا تھا۔ ایک گاؤں سے گزرے تو دیکھا ایک لڑکی جو ہے یہودی یا عیسائی لڑکی تھی جو کنویں پر پانی بھر رہی تھی۔ اب ان کی نگاہ عبداللہ اندلسی کی اس کے اوپر پڑ گئی، دل میں خیالات جذبات آئے، کنٹرول کیا، اور ان کے دل میں اس لڑکی کی کچھ محبت پیدا ہو گئی۔ اب انہوں نے اس لڑکی سے بات چیت شروع کی اور رشتے کی بات کرنی شروع کی۔ لڑکی نے کہا میرے والد سے آپ کو بات کرنی پڑے گی، اگر والد اجازت دیں گے تو میں تیار ہوں۔ غالباً عیسائی تھی، تو اب اس کے ذریعے لڑکی کے گھر پہنچے۔ لڑکی کے باپ نے دیکھا کہ وہ اتنا بڑا امامہ، اتنا بڑا عالم اور جبہ کبہ پہنے ہوئے، تو اس نے کہا کہ میری لڑکی سے نکاح کرنا ہے تو 2 سال پہلے آپ کو سور چلانا پڑے گا، خنزیر، سور، خنزیر۔ بہت سارے لوگ بولتے سور کا نام لینے سے زبان ناپاک ہو جاتی ہے بھائی،
तो कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया गया, कुरान नापाक हो गया? एक जगह नहीं, हजारों जगह अल्लाह ने जिक्र किया। ये गलत चीज है कि सूअर का नाम लेने से जुबान नापाक हो जाती है, तो नहीं कहां से ढूंढ के ले आते। अजीब अजीब गलत चीजें लोग लेके बैठे हुए। हिचकी आए तो बोले कोई याद कर रही है या कोई याद कर रहा है। अरे ये कहां से आया भाई? हिचकी आने से कोई याद कर रही है, याद कर रहा है। अजीब अजीब चीजें लोग दीन समझ करके पता नहीं लेके चल रहे। तो अब उन्होंने वो काम अंजाम दिया, अब वो सूअर चला रहे हैं। तो अल्लामा शिबली को ये फिक्र हुई कि अब्दुल्ला अंदलुसी नजर नहीं आते, कहां चले गए। वो तलाश करते करते जब गांव में पहुंचे तो देखा कि अब्दुल्ला अंदलुसी जिस जुब्बे और अमामे में और असा में जुमा का खुतबा दिया करते थे, उसी हालत में सूअर और खिंजीर चला रहे। वो करीब गए और कहा, अब्दुल्ला ये क्या हालत बना रखी है? क्योंकि उनके उस्ताद थे अल्लामा शिबली। कहा ये क्या हालत बना रखी है? बताया ऐसा ऐसा बदनिगाही हुई और ऐसा ऐसा मामला हुआ। तो उन्होंने कहा अल्लामा शिबली ने कि आपको कोई कुरान की आयत भी याद है? बदनिगाही का गुनाह किया, फिर ऊपर से खिंजीर चला रहे, कुरान पूरा याद है कि भूल गए? अब्दुल्ला अंदलुसी ने कहा कि मैं बदनिगाही के गुनाह और इस सूअर चराने की नहुसत से पूरा कुरान भूल चुका, सिर्फ एक आयत याद है। कहा कौन सी आयत याद है? कहा वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, अल्लाह जिसे जलील कर दे उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता है। फिर अल्लामा शिबली ने कहा आप तो हाफिज हदीस थे, 5 लाख हदीसें याद थी, कोई हदीस भी याद है? कहा नहीं, सिर्फ एक हदीस याद है। कहा कौन सी हदीस? कहा वमन बद्दल दीनहु फक़्तुलूहु, जो अपना दीन छोड़ दे उसको कत्ल कर दो। अल्लाह के नबी की सिर्फ ये हदीस याद है। अल्लामा शिबली को रोना आया। उन्होंने उसी जगह खड़े खड़े हाथ उठाए, अल्लाह के सामने रोए, और उनके रोने का असर अब्दुल्ला पर भी ऐसा हुआ कि वो भी रोने लगे। और रोते रोते उन्होंने अपने गुनाह से तौबा की, बदनिगाही के गुनाह से तौबा की, सूअर चलाने वाले गुनाह से तौबा की। और ये तौबा फिर अल्लाह ने कबूल की। फिर वो कुरान और हदीस की नेमत और दौलत अल्लाह ने वापस लौटाई है। आज हम देख रहे माशरे में बहुत सारे हाफिज कुरान, लेकिन नाम के हाफिज कुरान हैं, कुरान भूल गए हैं, कुरान याद नहीं है, या उनकी लाइफ स्टाइल बता रही है कि कुरान याद नहीं है। बाजों के तो टोपियां उतर गई, बाजों की दाढ़ियां निकल गई, बाजों के लिबास बदल गए। क्यों? आप इंक्वायरी करो, तहकीक करो, तन्हाई में मोबाइल के जरिए ये जरूर गुनाह कर रहे हैं। मैं साफ लफ्जों में कह रहा हूं, तन्हाई में ये गाने की वीडियो देख रहे हैं, नाच गाने की चीजें देख रहे हैं, नामारम की तस्वीरें और नामारम की वीडियो देख रहे हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला कुरान की नेमतें छीन ले रहा है। तो मैंने शुरू में कहा कि मोबाइल और इंटरनेट ने हमारे माशरे को बेहया, बेशरम, फहाशी और कुरियानियत के रास्ते पर लाकर डाला है। इसलिए मोबाइल कुछ दिनों तो मैं खुद कंफ्यूज हूं कि अब क्या करूं। मेरा दिल अब ये कर रहा है कि मोबाइल बड़ा मैं बंद कर दूं, सिर्फ एक टाइम 1-2 घंटे के लिए रखूं, बाकी छोटा फोन इस्तेमाल करूं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दीनदार तबका इसके अंदर मुलविस नहीं है, हर तबके के लोग मुलविस है इसके अंदर। और वो चीजें इंसान न चाहते हुए भी क्या है, थोड़ी थोड़ी देर में मोबाइल वो रख नहीं सकता। बल्कि अब लोगों का मिजाज तो ये बन गया, खाने के वक्त भी सुकून से खाना नहीं खाना है, मोबाइल चालू और खाना खाना है। अपनी जिंदगी, अपनी लाइफ को हम खुद बर्बाद कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको सही माने में अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और मोबाइल और इंटरनेट के नुकसानात से अल्लाह हमारी नस्लों की, उम्मत मुस्लिमा की पूरी हिफाजत फरमाए, और मोबाइल और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करने की अल्लाह तौफीक दे। और अगर अल्लाह सही इस्तेमाल की तौफीक ना दे तो अल्लाह ताला मोबाइल को हमसे हमेशा के लिए छुड़वा दे। वहीं मौलाना मोबाइल नहीं ले रहा तो, कोई इमरजेंसी कॉल आया तो, कोई इमरजेंसी मैसेज आया तो, हजरत आदम से लेकर के अल्लाह के नबी तक क्या कभी इमरजेंसी कोई वाकया पेश नहीं आया?
اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں آیا، صحابہ کے زمانے میں نہیں آیا، تابعین تبع تابعین کے زمانے میں نہیں آیا، کہ ہمارے دادا سے پردادا سے ان کے زمانے میں نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ کچھ بگڑ گیا؟ کچھ نہیں بگڑا۔ ایمرجنسی کال آئے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بگڑ تو جائے گا نہیں، بعد میں بات ہو سکتی ہے۔ اس لیے موبائل کا اللہ ہم سب کو، اور میں کہہ رہا ہوں اپنی اولادوں پر چاہے سونے کا نوارا کھلاؤ، لیکن تنہائی میں ہماری اولاد موبائل لے کر گھوم رہی ہے، بیٹھی ہے یا تنہا روم میں سو رہی ہے، دروازے بندے نگرانی کرو، ورنہ کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا آپ کی اولاد کو آپ نے خود بگاڑا ہے۔